الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین مکرم، آج کی یہ محفل اور یہ مجلس ذکر اللہ کی فضیلت و اہمیت کے عنوان پر مشتمل ہے. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں یدعون ربهم، اپنے رب کو، صبح اور شام. اور ان کو اپنے رب کو پکارنے کا مقصد بھی اللہ کی رضا کو پانا ہے. ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور رستے میں چلتے ہوئے ان لوگوں کو تلاش کرنے لگے. کچھ دیر بعد آگے جا کے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے میری امت میں اس طرح کے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں. سامعین مکرم، مجالس ذکر میں شرکت کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ دو نیتیں ضروری ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل جائے. نمبر دو، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انعام ہمیں حاصل ہو جائے. حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ اس بات سے عاجز ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر نفل اور تہجد کی نماز پڑھ سکے، جو بخیل آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر سکتا ہو، ایک وہ شخص جو بزدلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہ کر سکتا ہو. تو محدثین نے اس تین اعمال کو ذکر اللہ کے قائم مقام قرار دیا. پہلا عمل یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر نفل پڑھنا اور تہجد پڑھنا. ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ ہر کسی سے رات کو اٹھ کر نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہر کسی کے لیے مشکل ہے. محدثین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لیتے ہوئے فرمایا کہ جو رات کو اٹھ کر نفل اور تہجد کی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. دوسرا ذکر اللہ کے قائم مقام جو عمل ہے وہ ہے کہ بخیل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر سکتا ہو. ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو دینا ایسا ہے کہ دل کو نکال کے دے دینا. کیوں؟ کہ اس سے اس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ اندر مال کی محبت پوٹ کر بھری ہوئی ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان الانسان لحب الخیر لشدید، کہ انسان البتہ بہت زیادہ سخت ہے کہ مال کی محبت میں. مال دے کر اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے بیلنس میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. اور اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کر لے تو بعد میں اس کو یار کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا دے دیا، اتنا کیوں دیا؟ کہتا ہے کہ اگر کاش میں تھوڑا دے دیتا. تو اگر خرچ کر بھی لیتا ہے تو دل میں یہ سوچتا ہے، تصور میں یہ لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نے اتنا کیوں دیا. محدثین نے تیسرے اعمال کو ذکر اللہ کے قائم مقام جو قرار دیا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہت بڑی اسلام کی بہت بلند چوٹی ہے، انتہائی زیادہ بلند. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو بھی لٹانا، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو اور اپنے گھر کے ساز و سامان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا کر اپنے آپ کو لڑائی میں شریک کرنا، یہ بھی بہت مشکل ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ
اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی نہ کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس کی صورت کیا ہوگی کہ آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ وہ جب بھی دعا مانگے انسان تو آنکھ اس کی روئے، آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ یہ آنکھ کا ذکر ہے، کہ یہ آنکھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور زبان کا ذکر کیا ہے کہ زبان سے اچھی بات نکالے، اچھے قول کو نکالے اور اچھے امر کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور برے کاموں سے روکے۔ اور کانوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کانوں میں گانا سننے کے بجائے تعالیٰ کی تعریف سنیں، والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ والوں کی باتیں سنیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سنیں۔ ایک ڈرائیور نے اللہ والے سے پوچھا کہ میں ہاتھ سے تو ڈرائیونگ کرتا ہوں لیکن زبان سے کیا کروں؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ جب تو ہاتھ سے ڈرائیونگ کرے گا، جب تو ہاتھ سے ڈرائیونگ کرے تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کر، تو دونوں کام ہو جائیں گے، ہاتھ سے ڈرائیونگ بھی ہو جائے گی اور زبان سے نیکیوں کی مشین بھی چل جائے گی۔ اسی طرح ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کریں؟ ایک عام انسان نے اللہ کے ولی سے پوچھا کہ آپ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لے کے کیوں پھرتے ہیں؟ اس وقت دیکھیں آپ کو ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اللہ کے ولی بن چکے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ جس تسبیح نے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب دلوایا ہے تو اسی میں چیز کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جس چیز کے ذریعے میں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے اور اس چیز کو میں چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں میں کیوں ڈال دیتا ہے؟ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مشکلوں میں گھرے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات کی چکر میں اللہ تعالیٰ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اگنورنس اچھی نہیں لگتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے پاس اپنے گھر میں بلانے کے لیے اس کے اوپر کچھ مصیبتیں، کچھ رات ڈال دیتا ہے تاکہ یہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو۔ اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے، تجربہ بھی کیا ہوگا اور آپ نے بہرحال دیکھا بھی ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات کو بھیجتا ہے تو ہم لوگ نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، دن دھڑے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سجدے میں دعا کرتے ہیں اللہ اس مصیبت کو دور کر دے، اور دعائیں پڑھنے کے بجائے دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ ایک ہے دعا کو یاد کرنا، ایک ہے دعا کو پھر یاد کر کے مانگنا، اس پر عمل کرنا۔ علم چاہے قطرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پر عمل سمندر کے برابر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مشکلات کو بھیجتا ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت کہ افضل الذکری لا الہ الا اللہ، حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے کرنا پڑے گا۔